اس کی آنکھ کھلی تو خود کو گداز مسحری پر پایا۔ کمرے میں سگریٹ اور الکوہل کا احساس غالب تھا۔ وہ کچھ دیر ساکن پڑی رہی، نظروں سے ابھی ابھی اندھیرے نہیں چھٹے تھے، مان دھیرے دھیرے حواس بحال ہوئے۔ پھر جیسے خود پر ٹوٹتی قیامت کا احساس ہوا۔ سلیمان! وہ حلق کے بل چیخ اٹھی تھی کہ نگاہ سامنے بیٹھے ابراہیم حسن سے جا ٹکرائی۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر خمار آلود نظروں سے مسکرایا۔ کب سے منتظر ہوں، وہ سگریٹ کا گہرا کش لگاتا کہنے لگا تھا۔ وہ دکھنے میں ایک بہترین شاندار انسان تھا۔ اسے معترف ہونا پڑا تھا، پر دل کی کالک نے اس حسن کو مان کر دیا تھا۔ ذلیل کمینے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ حواس کھوتی اٹھی اور غم و غصے میں، کرب میں جنونی ہوتی پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس نے روکنے اور سنبھالنے کی کوشش کی، پر وہ تیش سے بھر چکی تھی۔ اس نے پہلے زور سے ہاتھ جھٹکا، پھر الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ تڑاک کی زوردار آواز اٹھی اور وہ تورا کر پیچھے جا گری۔ وہ آگے کی طرف آ کر جھکا اور اس کے بال سختی سے جکڑ کر گرایا تھا۔ باہر نکاح خواہ منتظر ہے، مجھے ہر صورت تمہارا جواب ہاں میں چاہیے، ورنہ بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کے بالوں کو جھٹکتے سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر خود کو مضبوط بنانے کی صحیح کی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، وہ ہمت جمع کرتی بلند آواز چلائی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر چہرہ قریب لاتے ہلکی آواز میں بولا تھا، سلیمان کی وجہ سے؟ اور اگر سلیمان ہی نہ رہے تب؟ صفاقی سے دی گئی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اس کی تمام مزاحمت اپنے آپ دم توڑ گئی۔ جس کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی روانی ہوگی، در حقیقت وہ محبت کی کہانی ہوگی۔ وہ جو بچپن میں ہی لگتا ہے جادوگر، کیا ستم ڈھائے گا جب اس پر جوانی ہوگی۔ وہ حویلی آ گیا تھا، بابا سے بات کر کے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا ہر بار کی طرح وہ اب بھی اس کی حمایت کریں گے، پر رستے میں ہی سلیمان سے سامنا ہو گیا۔ مہرو کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اندر آتے سخت نظروں سے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ کھل کر مسکرایا، فکر نہ کیجیے، محفوظ مقام پر ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو ابراہیم؟ وہ ضبط کھوتے چلائے تھے۔ ارے چلا کیوں رہے ہیں؟ بتایا تو ہے محفوظ ہے، فکر مت کیجیے، اور ایک آنکھ دباتا خباثت سے ہنس دیا۔ وہ معصوم ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی گندا کھیل مت کھیلو۔ میری نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ نفرت کرتا ہوں تب بھی برا مانتے ہیں، اب محبت کر رہا ہوں تو اسے بھی گندا کھیل کہہ کر غصہ کر رہے ہیں۔ وہ مصنوعی افسوس سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا، محبت؟ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ حیرت میں گم پوچھ بیٹھے۔ کوئی شک؟ وہ اقرار کر رہا تھا، انہیں یقین نہ آیا۔ بکواس، وہ سر جھٹکتے بولے تھے، چہرے پر دکھ، کرب، تکلیف سب واضح تھا۔ ابراہیم کو یک گنا سکون کا احساس ہوا۔ جو بھی سمجھے، لیکن چونکہ اب وہ میری ملکیت ہے تو آپ اسے اپنے دل سے نکال پھینکیے، ورنہ چاہے تو دل میں بسا کر ساری زندگی ماتم کریں، کیونکہ جیتے جی میں اسے کسی اور سے محبت کرنے نہیں دوں گا۔ اپنے ارادے واضح کرتا وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، سمجھتے کیوں نہیں تم؟ بے بسی کی انتہا کو پہنچتے وہ گویا پھٹ پڑے تھے۔ سامنے کھڑا شخص ہز لے کر مسکرایا، اسے کرنی پڑے گی ورنہ جان سے جائے گی۔ وہ جان جلا رہا تھا، چڑھا رہا تھا، تیش دلا رہا تھا۔ سلیمان چڑے بھی، جلے بھی اور تیش سے بھر گئے۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور مارتے چلے گئے۔ اس نے ہاتھ نہیں پکڑا، وہ ہاتھوں سے اس کا گریبان تھامتے جھٹکا دیتے پھنکارے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اس حد تک گر سکتے ہو۔ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ کیا کرنے والے ہو تم اس کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگے تھے۔ مقابل کے اطمینان میں ذرا بھی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ سکون سے کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑاتا وہ قدرے پیچھے کو ہوتا انہیں خبردار کر رہا تھا۔ ہمت رکھتے ہیں تو سنیے بھائی، کل دوپہر 1 بجے نہ صرف اس حویلی بلکہ پورے گاؤں، بالخصوص آپ کے سامنے، میں آپ کی محبوبہ مہر النساء کو دلہن بنا کر اپنے نام سے منسوب کرنے والا یہاں لانے والا ہوں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ سلیمان کے دل پر خنجر چلے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ششدر تھے، وحشت زدہ تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مانے گی۔ دل نفی کر رہا تھا پوری شدومت سے۔
اسے ماننا پڑے گا سلیمان صاحب. میری دسترس میں آنے کا انکار کرے گی تو زبان نہیں رہنے دوں گا. میری محبت کے جال میں پھڑپھڑائے گی تو ہمت توڑ دوں گا. اور اگر میری ضد کے آگے سر نہیں جھکائے گی تو جان گنوا دے گی. جب تک اس کی سانس چلے گی وہ صرف میری رہے گی. وہ فاقی کی انتہا پر تھا. سلیمان شوق میں گھرے اسے دیکھ رہے تھے. فیصلہ کیجئے، اسے میرا ہونے دیجئے ورنہ جان سے جانے دیجئے. وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا. دروازے کے پاس جا کر رکا اور پیچھے مڑ کر بے بس کھڑے سلیمان کو دیکھتے گرایا تھا. آئندہ مجھ پر ہاتھ مت اٹھائیے گا ورنہ اس کا حساب آپ کی پیاری کو دینا پڑے گا. بابا یہ میری بیوی ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے اس سے. محرو کے ابراہیم کے پہلو میں کھڑے دیکھ کر ماہی کے ساتھ ساتھ اماں بی بی انگشتے بدندار رہ گئی تھی. حسن صاحب نے دھیان سے اس لڑکی کو دیکھا جسے ان کا بیٹا اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا رہا تھا. یہ تمہارے ساتھ کیسے؟ اماں بچنکے انداز میں آنکھیں پھاڑے ابراہیم سے مخاطب تھی. وہ سلیمان کی پسند سے واقف تھی تبھی اتنی حیران تھی. پہلے سے شرمندہ محروم مزید سبکی محسوس کر کے سر جھکا گئی. یہ لڑکی اگر کسی کی بیوی بن سکتی تھی وہ صرف میں تھا. اس کے لہجے میں زوم اور گھمنڈ تھا. محرو کی آنکھیں جل اٹھیں. بھگا کر لائے ہو؟ یہ سوال حسن صاحب کی طرف سے ہوا تھا. وہ بالکل پرسکون تھے. چہرے پر کسی قسم کی بے چینی نہ تھی. نہیں، اٹھا کر لایا ہوں، وہ دو بدو بولا تھا. حسن صاحب ہنس دیے. وہ اس سے ہر طرح کی امید کر سکتے تھے. یہ اب یہیں رہے گی. ایسے کیا کھڑی ہو، سلام کرو. اس نے نخوت سے محرو کو مخاطب کیا تھا. نمی چہرے پر پھیل گئی. حکم تو ماننا تھا. تبھی گھٹی گھٹی آواز میں سلام کیا. بانو اسے ابراہیم کے کمرے میں چھوڑ آؤ. اماں بیگم نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے مشکل آسان کی تھی. وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی. محرو نے تشکر بھری نظروں سے دیکھتے قدم بڑھا دیے. بابا آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ابراہیم کے اٹھتے ہی عثمان نے کہا تھا. دل لگی کر رہا ہے، میرے رکنے پر باغی ہو جائے گا. دل پر جانے دو، خود ہی ٹھکانے پر آ جائے گا. انہوں نے اسے آج بھی نہیں روکا تھا. عثمان کو اس کی قسمت پر رشک آیا. ابراہیم کے سونے کے بعد وہ کتنی ہی دیر ساکن پڑی بے آواز روتی رہی. آنسو جو غم کی شدت پر اظہار بنا کرتے ہیں، یہ آنسو تو وہ پچھلے 2 گھنٹے سے بہا رہی تھی، پر ابراہیم کو رحم نہیں آیا تھا. وہ صرف دل بہلانے کا کھلونا تھی. یہ احسان کم تھا کہ نکاح کر لیا تھا. اب وہ جیسے چاہتا اسے استعمال کر سکتا تھا. جانے کس جرم کی سزا پائی تھی کہ پورا وجود درد کا پھوڑا بنا ہوا تھا، جس پر ہر انداز سے اس نے وحشت رقم کی تھی. وہ اس کی تڑپ اور سسکیوں سے حز اٹھاتا رہا تھا. اس کے اندر اتنی وحشت و درندگی بھری تھی کہ اس کی کلاہٹوں پر بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا. رات دیر تک آنسو بہاتے اس کی آنکھ کب لگی پتہ ہی نہ چلا. دوبارہ آنکھ ابراہیم کی تیز آواز پر کھلی تھی. وہ ملازمہ پر برس رہے تھے. وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی. وہ ابھی تک 2 دن پرانے لباس میں ہی تھی. ابراہیم کی نظر پڑی تو اس کی طرف پلٹ آیا. ماتھے پر ہنوز بل پڑے تھے. نظریں سرخ لباس پر جمی تھی. اٹھو، نیچے اترو. سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے اسے حکمیہ کہا تھا. وہ سرحد سے اتری. یہ لباس بدلو اور آگ لگا دو اسے. وہ سلیمان کے لیے پہنے گئے لباس میں ملبوس تھی. یہ احساس رگ رگ میں شرارے بھر گیا تھا. تبھی فنکار کر گویا ہوا. میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں. وہ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتی ہوئی بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی کی شامل تھی. وارڈروب سے کپڑے نکال کر پہنو، لیکن انہیں میری نظروں سے دور کرو ورنہ کپڑوں سمیت تمہیں بھی آگ لگا دوں گا. وہ اس کا منہ بوجھ کے سخت لہجے میں وارننگ دے رہا تھا. جھٹکے سے چھوڑا تو چند قدم لڑکھڑا گئی. اور اب یہ لڑکھڑاہٹ تو جانے کب تک رہنی تھی. وہ ایک شخص کہ جس سے شکایتیں تھی بہت، وہی عزیز، اسی سے محبتیں تھی بہت. وہ جب ملا تو دلوں میں کوئی طلب ہی نہ تھی. بچھڑ گیا تو ہماری ضرورتیں تھی بہت. ہر ایک موڑ پہ ہم ٹوٹتے بکھرتے رہے. ہماری روح میں پنہا قیامتیں تھی بہت. پہنچ گئے سرے منزل تیری تمنا میں، اگرچہ راہ میں کٹھن صعوبتیں تھی بہت. وہ یوں ملا ہے جیسے کبھی ملا ہی نہ تھا. ہماری ذات پہ جس کی عنایتیں تھی بہت. ہمیں خود اپنے یاروں نے کر دیا رسوا. یہ بات کچھ بھی نہ تھی اور وضاحتیں تھی بہت. ہمارے بعد ہوا اس گلی میں سناٹا.
ہمارے دم سے ہی ناصر حکایتیں تھی بہت۔ ابراہیم کا رویہ دن بدن شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ وہ رات کے وقت نشے میں چور جب بھی آتا تھا بری طرح بربریت کا نشانہ بناتا اور ذلت و شرمندگی سے دوچار کرتا۔ ماہی اس کے پاس آئی تھی۔ اسی نے بتایا تھا کہ سلیمان شہر میں رہائش پذیر ہے۔ وہ ہر بات سے آگاہ تھی، اس کی تکلیف سے بھی پر کچھ نہ کر سکتی تھی کہ مجبور تھی۔ سلیمان مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کیا کرتے مہرو، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں کچھ نہیں؟ وہ اس ظالم کے بھائی ہو کر اتنے کمزور کیسے؟ وہ آ کر دیکھتے تو صحیح کہ وہ کیسا جانوروں سا سلوک کر رہا ہے۔ میرے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی بری طرح رگید چکا ہے۔ وہ دوش دینا چھوڑ چکی تھی پر آج سہارا پاتے ہی بری طرح بکھر گئی۔ بلند آواز روتے یہ محسوس ہی نہ کر پائی کہ دروازے پر موجود شخص تک اس کی آواز صاف سنی گئی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ کس حد تک سرخ پڑ گیا تھا۔ سنبھالو خود کو مہرو، یہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ بھائی نے تم سے نکاح کیا ہے، یقیناً وہ تمہارے لیے کوئی نرم جذبہ رکھتے ہیں، انہیں قبول کر لو گی تو زندگی۔ ماہی کی آواز کو بریک لگا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ابراہیم کو دیکھتے وہ تیزی سے اٹھی۔ باہر جاؤ تم، وہ دھاڑا۔ وہ بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ باہر جاؤ۔ اس کے خطرناک تاثرات دیکھتے وہ سرحد سے غائب ہوئی۔ وہ پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں جانور ہوں؟ ہاں، کہو ذرا، دوبارہ سے کہو۔ وہ بال مٹھی میں جکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں، مارے خوف کے وہ ہکلا گئی۔ میں تمہیں دکھاؤں اپنے اندر کا درندہ؟ ایک ہاتھ سے بال دبوچے چٹاخ چٹاخ کئی تھپڑ اس کے چہرے پر برسائے تھے۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ وہ غیظ و غضب کا طوفان بن گیا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا پر چہرے پر نشان سبز تھے، پر اسے ابھی بھی ہوش نہ آیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹ کر واش روم میں لے آیا۔ چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں درندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ ٹب میں پانی بھرتے بولے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی، وہ سختی سے اس کا سر پانی میں ڈبو چکا تھا۔ وہ بری طرح مچلی۔ تڑپی ہاتھ پاؤں مارتے وہ سانس لینے کی صحیح کر رہی تھی، اور جب اسے لگا کہ اب وہ دوبارہ سانس نہیں لے سکے گی تب اس نے باہر کھینچ لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ زندگی پھر سے دوڑنا شروع ہوئی، پر ابھی یہ اختتام نہ تھا۔ وہ پھر سے یہ عمل دہرا رہا تھا اور تب تک دہراتا رہا جب تک وہ بےدم سی ہو کر گر نہ گئی۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا۔ میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا۔ دیار الفت میں اجنبی کو سفر ہے درپیش ظلمتوں کا، کہیں وہ راہوں میں نہ کھو نہ جائے، ذرا دریچہ سا اجال رکھنا۔ بچھڑنے والے نے وقت رخصت کچھ اس نظر سے پلٹ کے دیکھا کہ جیسے وہ بھی کہہ رہا ہو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ یہ دھوپ چاؤں کا کھیل ہے یا خزاں بہاروں کی گھات میں، نصیب صبح عروج ہو تو نظر میں شام زوال رکھنا۔ کسے خبر ہے کہ کبھی یہ موسم اڑا کے راکھ کر دے گا، تم احتیاط زمیں کے سر پہ فلک کی چادر ہی ڈال رکھنا۔ اسے ہوش آیا تو وہ بیڈ پر موجود تھی۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ جس بربریت کا وہ نشانہ بنی تھی اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ اسے موت آ جائے، پر یہ ممکن نہ تھا۔ جانے اسے مزید کتنی اذیت سہنا تھی۔ وہ نیم جان سی پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ پر ابراہیم کا لمس ہوا۔ وہ ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی پر متوقع رد عمل نے باز رکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ اس پر جھکا ہوا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ کھا لو، پھر دوا لینی ہے تمہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے بوائل انڈا اور سلائس کھلا رہا تھا، پھر چائے بھی پلائی اور دوا دی۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہے کہ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ چہرہ تھپ تھپاتا اٹھ گیا تھا اور وہ بے بسی کے احساس سے چھلک پڑی تھی۔ ہم دشت کے باسی ہیں، اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔
دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری، یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، جو بات بھی کہتے ہیں اتر جاتی ہے دل میں، تاثیر جدا سی ہمیں ورثے میں ملی ہے، جو ہاتھ بھی تھاما ہے سدا ساتھ رہا ہے، احباب شناسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور وہ بس کمرے تک مقید تھی۔ یہ ابراہیم کا حکم تھا اور اس کے حکم سے روگردانی کا انجام وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ماں باپ، بھائیوں اور خاص کر ہمدان سے ملنے کی تڑپ اٹھتی تھی اور کافی دیر تک اپنے شکنجے میں لیے رکھتی۔ ایسے کڑے وقت میں اس کی ساری ہمت بخوبی نچوڑ ڈالی تھی۔ ابراہیم کی ایک سخت نظر بھی اس کی جان نکالنے لگتی تھی۔ ماہی دن میں چکر لگا لیتی تھی پر اما بیگم سے کبھی سامنا نہ ہوا تھا۔ سلیمان اس عرصے میں جانے کہاں غائب رہا تھا، حویلی اس دن سے نہیں آیا تھا۔ وہ چلتے چلتے شیشے کی طرف آ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور زرد تھا، آنکھیں شدت گریہ سے سوجی سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ گردن کے اطراف میں کئی چھوٹے بڑے داغ تھے، کچھ سگریٹ کے تھے اور کچھ اس کے حلق تک میں نمی گھل گئی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ تبھی ماہی دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی رازداری سے کہنے لگی، سلیمان بھائی واپس آ گئے ہیں، لان کی پچھلی طرف، وہ تمہارے منتظر ہیں۔ بھیا کے آنے میں وقت ہے، تم جلدی کرو۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے نکل گئی۔ مہرو نے جلد از جلد بال سمیٹے اور چادر اوڑھتی لان کی طرف بڑھی۔ وہ وہیں موجود تھا۔ آنکھوں نے اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا کہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آئی۔ سلیمان، اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس کی آنکھیں برسنے لگیں، چہرہ تمتما گیا تھا۔ سلیمان نے ضبط کرتے آنکھیں میچ لی کہ اس کے آنسو چننے کا اختیار کھو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ وہ خود کو الزام دے رہا تھا، بے بسی چہرے پر رقم تھی۔ مہرو کی ہچکیاں بند گئیں۔ ایک آخری مہربانی کر دو، مجھے یہاں سے نکال لو، خدا کا واسطہ ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ اذیت کی انتہا کو پہنچتی ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ یہ خیال دل سے نکال دو مہر۔ اس نے پٹ سے آنکھیں وا کی تھی۔ وہ اسے ہی کہہ رہا تھا۔ یہ یقین کرنے میں پل لگے تھے۔ ابراہیم کے جنون کو مزید ہوا مت دو، اپنے آپ کو حالات کے مطابق بہنے دو۔ وہ جس طرف موڑنا چاہے مڑ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں توڑ دے گا۔ میں بہت کمزور ہوں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مخالفت میں آؤں گا تو وہ مزید بکھر جائے گا، تمہیں ٹارچر کرے گا، زندگی موت کے درمیان لٹکا دے گا۔ میں بس یہی کہنے آیا تھا، آج کے بعد ہمارا سامنا نہ ہو، یہی بہتر ہے۔ اس نے اپنی محبت سے آزادی دے دی تھی تو پھر وہ کیوں کر کوئی امید رکھتی؟ اس نے قدم موڑ لیے تھے پر اٹھا نہ سکی تھی۔ وہ سہم کر کچھ فاصلے پر موجود شخص کی قہر برساتی نظروں کو دیکھ کر سہم گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کیا کچھ سن چکا تھا، یہ اخذ نہ ہو سکا، پر ایک طوفان تھا جو چہرے پر رقم تھا۔ ہو گئی باتیں؟ اس کی آنکھوں کے برعکس تاثرات بھیلے تھے جو طوفان کے پہلے کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ ابراہیم سنو، سلیمان معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے آگے آئے تھے، پر وہ بغیر بات سنے انہیں پیچھے دھکیل کر مہرو کی طرف آیا، اس کا بازو پکڑتا گھسیٹنے کے انداز میں اندر لے آیا۔ تم مر جاؤ گی؟ ہاں، میں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا تمہیں۔ وہ گھسیٹ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ دوپٹہ کہیں سیڑھیوں میں رہ گیا تھا۔ سلیمان پیچھے آئے تھے اور بند دروازے کو کھولنے کی ہمت نہ کر پائے تھے کہ ان کی صورت اسے مزید تیش دلاتی۔ وہ بپھرے سانڈ کی طرح اس پر جھپٹا اور پے در پے کئی تھپڑ رسید کیے۔ اس کے چہرے پر اتنا گیس تھا کہ اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ اس نے یہیں پر بس نہیں کی، ٹانگ پر جوتے سے ضرب لگائی کہ وہ تورا کر گری۔ پھر وہ اس کی ٹھوکروں کی زد پر تھی۔ تھپڑ، لاتے، گھونسے، اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چیخنے لگی تھی، بری طرح تڑپ رہی تھی۔ انہی چیخوں کی آواز پر اماں اندر آئی تھی، ساتھ ہی ساجدہ بھابھی تھی۔ اندر کا منظر دیکھتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ ابراہیم کا یہ روپ پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا۔ ابراہیم، ہوش میں آؤ، کیا جان سے مارو گے؟ انہوں نے چھڑوانا چاہا تھا پر وہ اتنا بکھرا ہوا تھا کہ واپس دھکیل دیا۔ ہاں، مار دوں گا اسے، اور آپ کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ لہو رنگ آنکھوں اور چڑھتی سانسوں سمیت وہ چیخا تھا اور ایک ہی جھونک میں انہیں باہر نکالتا دروازہ لاک کر دیا۔
انہوں نے پلٹ کر سلیمان کو دیکھا جو نم آنکھیں لیے بے بس تھا کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ وہ پلٹ کر خطرناک تیوروں سے اس کی طرف آیا جو زمین پر بڑی بری طرح سسک رہی تھی۔ کھینچ کر بیلٹ نکالتے ہوئے اس کی طرف لپکا اور بالوں سے پکڑ کر مقابل کر لیا۔ دماغ آیا ٹھکانے پر یا موت کا بھوت اب بھی سوار ہے؟ اس کا بدن زخم زخم تھا، مزید برداشت نہ تھی، وہ بری طرح رو دی۔ سلیمان کے ارد گرد بھی مجھے نظر آئی تو ذہن میں بٹھا لو، اس چمڑے سے تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، پل پل ماروں گا، اتنی آسان موت نصیب نہ ہونے دوں گا۔ میں نے الفت کے تقاضوں کو نبھایا اکثر اور لوگوں نے میرا درد بڑھایا اکثر۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اٹھانا چاہا اور لوگوں نے سرے راہ مجھ کو گرایا اکثر۔ میں نے چاہت کے زمانے میں تماشا نہ کیا، اپنے ڈھلتے ہوئے اشکوں کو چھپایا اکثر۔ یوں تیرے ترکے تعلق سے شکایت کیسی، چھوڑ دیتا ہے میرا ساتھ بھی سایہ اکثر۔ ابراہیم نے اسی کمرے میں لاک کر دیا تھا کہ سلیمان واپس آ چکا تھا اور وہ کسی صورت اعتبار کرنے پر تیار نہ تھا۔ جانے وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ یہ نہ محبت تھی نہ انتقام، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اور اب تو وہ حواس ویسے ہی مفلوج ہو گئے تھے، زندگی کی خواہش دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ سارا سارا دن بستر پر پڑے گزار دیتی۔ نکاحت کا عالم نہ تھا۔ اس کا خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ وہ اس کے لمس پر بھی تھراتی تھی، پر وہ بہانے بہانے سے اسے اذیت دیتا تھا۔ اب بھی وہ سلیمان کا نام لیتا الزام دھر رہا تھا جب وہ چیخ پڑی، میں نے اسے بھلا دیا ہے، خدا کا واسطہ ہے بار بار مت دہرائیں۔ دھکا لگنے کے باعث بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کے بڑھتے قدم دیکھتے گڑ گڑائی، اس نے بالوں سے جکڑ کر بے بس کر ڈالا تھا۔ کتنا مشکل ہے کسی کو بھلا دینا، ہے نا؟ وہ چہرہ اس کے قریب لاتا بظاہر نرم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ البتہ آنکھیں سرد تھیں۔ وہ خوف و ڈر کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی تگودو میں تھی۔ نہیں، وہ سسکی تھی۔ شش، رونا نہیں۔ وہ انگلی سے اس کے آنسو پوروں پر چن رہا تھا۔ اپنی محبت کے لیے ماتم مت کرو، سلیمان تمہیں اس حالت میں دیکھے گا تو۔ میں اب آپ کی بیوی ہوں، کچھ تو خیال کریں، کیوں بار بار آپ اس شخص کا نام لے کر مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ مچل کر اس کی گرفت سے نکلتے وہ گویا پھٹ پڑی تھی، مقابل کی برداشت نہ ہونے کے برابر تھی۔ زبان بند کروانے کو ہاتھ اٹھا تھا اور گال پر نشان چھوڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے آنکھوں میں افسوس اترا، یوں جیسے اسے پچھتاوا ہوا ہو۔ اب کے تاثرات میں سختی کا شائبہ تک نہ تھا، وہ اسے ایک ذہنی مریض لگا تھا۔ سوری یار، بھول جاتا ہوں، اب تم اس کی محبوبہ نہیں میری بیوی ہو۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہے نا؟ وہ اپنی ہتھیلی سے ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ 2 قدم آگے آیا، تعصب سے سر ہلاتے ہوئے سرخ گال چھوا۔ وہ رخ موڑ گئی، گویا اس کے غضب کو للکار گئی۔ بال مٹھی میں جکڑتے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کرتے وہ پھنکارا تھا، لیکن کیا میری بیوی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مجھ جیسے خوبرو شوہر کی باہوں میں ہوتے ہوئے ایک بدصورت آوارہ کماش انسان کی محبت میں آنسو بہائے؟ انداز سرگوشی آمیز تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ اس کے آنے والے وقت کی صفاکی سے ڈر رہی تھی۔ کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے خیالوں میں شوہر کے بجائے کسی اور کا خیال لائے؟ جارحیت بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں میں اترتا خون اور ماتھے کی پھولتی رگیں وہ قہر برسا رہا تھا۔ مہروں کی جان پر بن آئی۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا، تب تو وہ بے حس ہو گیا تھا۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خراب تھی پر اس نے دھیان نہ دیا۔ ابراہیم کے لیے وہ بس ایک کھلونا تھی جسے ہر رات استعمال کرنے کے بعد وہ بری طرح جھٹکتے پلٹ کر سو جاتا اور وہ ساکن پڑی سسکتی رہتی۔ آج کچھ طبیعت زیادہ خراب تھی، جی متلا رہا تھا۔ ابراہیم دروازہ کھولتا اندر داخل ہو رہا تھا جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر اٹھ نہ سکی تھی۔ چکراتے سر کو سنبھالتی بری طرح چکرائی اور زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ آیا۔ جب ہوش آیا تو جو خبر اسے سننے کو ملی تھی اس نے پہلی بار اتنے عرصے میں اسے خوش کیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، پر یہ خوشی وقتی تھی۔ ابراہیم کے جارحانہ انداز نے اسے حیران کیا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ اسے کندھوں سے تھامتے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ بے یقین سی ساخت ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے بھڑکتے الاؤ میں پھینک دیا گیا ہو۔ اگر کوئی اس پر تیزاب پھینک دیتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی، پر یہ اس کے الفاظ تھے، اتنی سبکی، اتنی توہین، ایسی کم مائگی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ میرے کردار کی گواہی تو صرف آپ دے سکتے ہیں ابراہیم۔
اس نے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابراہیم کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اسے ادراک ہوا تھا جو جان نکالنے جیسا تھا، اور پھر اگلے کئی روز تک وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ ماہی نے بتایا کہ وہ شہر چلا گیا ہے۔ ایسے چپ چاپ اس کا شہر جانا اسے مخمصے میں ڈال گیا تھا۔ وہ منتظر تھی، اور یہ انتظار ہی رہا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلے، اس کی واپسی نہ ہوئی۔ اس پر لگی پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ ماہی کے ہمراہ وہ اپنے گھر سے ہو آئی تھی۔ اماں سے ملی تو آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ کتنی دیر گلے سے لگائے رہی۔ سلیمان سے وہ خود سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ وہ کسی اور کی تھی، یہ بات وہ تسلیم کر چکی تھی، اور اب تو ایک اور جان بھی اس سے وابستہ تھی۔ کیسے خیانت کر سکتی تھی؟ طبیب بن کے جو آ گئے ہو، میں نیم جاں تھا تو تم کہاں تھے؟ تمہاری الفت کی بے حسی پر میں نوحہ خواں تھا تو تم کہاں تھے؟ ہر ایک گل تھا خزاں رسیدہ کہ آگ ہر سو لگی ہوئی تھی۔ بہار آئی ہے تو آ گئے ہو، یہاں دھواں تھا تو تم کہاں تھے؟ اندھیرا جب تک طویل راہوں میں رہا حکمراں تھا تو تم کہاں تھے؟ شعور گفتار آ گیا ہے اب مجھے، نہ میرے لہجے میں زہر گھولو، مجھے اپنی زبان ملی ہے۔ میں بے زباں تھا تو تم کہاں تھے؟ خدا نے اسے بے حد خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ڈر گئی، اس کے نصیب سے ڈر گئی۔ تبھی وہ سنتے ہی آ گیا۔ آتے ہی بیٹی کو گود میں لیا اور شدت جذبات سے اسے چومنے لگا۔ مہرو کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ کترا رہا تھا۔ پہلے سی کرختگی اور سرد مہری بھی غائب تھی۔ نہ کوئی تانا، نہ زبردستی۔ وہ بے حد خاموش تھا۔ کمرے میں ہوتا تو اس سے تب بھی مخاطب نہ ہوتا۔ بیٹی کے ساتھ مگن، اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ آغاز نہ کر پا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ اگر اس نے جھڑک دیا، پہلے کی طرح طوفان اٹھا دیا تو یہی خوف لاحق تھا۔ وہ کچن سے نکل کر کمرے میں آئی تو وہ کاٹ کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ بڑی ہمت کرتے اس نے پکارا تھا، بولو۔ اس نے نظر نہیں اٹھائی تھی، پر لہجے میں نرمی تھی۔ آپ نے اس کا کوئی نام سوچا ہے؟ نام؟ وہ جیسے چونک گیا۔ آروشا، یہ نام بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جواب دیتے پھر سے مگن ہو گئے تھے۔ ان کی ہنسی بے حد خوبصورت تھی۔ دائیں جانب ڈمپل پڑتا تھا، کتنا جچتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ یہ پہلی گفتگو تھی جو بہت نارمل طریقے سے انجام پائی تھی۔ زندگی سہل ہو گئی تھی یا شاید لگنے لگی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ سمجھوتا کرتی خوش تھی۔ ابراہیم کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ پہلے کی جارحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ نارمل انداز میں بات کرتا تھا، پر یہ وقت دیر پا نہیں رہا تھا۔ ایک طوفان جو اٹھا تھا اور سب بہا کر لے گیا۔ ماہی یوسف کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جس نے بھی سنا، گشتے بداں رہ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اماں کے شکست خوردہ وجود کو دیکھتی سن بیٹھی رہی تھی۔ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا وہ اندازہ نہ لگا سکی تھی۔ ہر قسم کے نتائج سے بے بہرا اپنی خواہش کی تکمیل کرتے وہ مہرو کے وجود کو یکسر نظر انداز کر گئے تھے۔ ان کے کیے گئے کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑا تھا۔ حسن صاحب کا قہر دیکھنے لائق تھا۔ ان کی ہی بیٹی ان کے منہ پر کالک مل گئی۔ وہ اسے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالنا چاہتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابراہیم پر پڑی برف پگھلی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ صفاکی پر اتر آیا تھا۔ تم نے کیا ہے یہ؟ تم نے بھگایا ہے اسے؟ تم نے زہر بھرا اس کے دماغ میں؟ وہ سارا الزام اس پر ڈالتے پھر سے وحشی ہو گیا تھا۔ پہلے منہ پر تھپڑ مارے، پھر بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس کی آنسوؤں میں روانی آئی تھی، پر منہ سے آہ نہ نکلی۔ بولو، کدھر ہیں وہ؟ کہاں چھپے ہیں؟ صاف صاف بک دو سب، ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ گالیاں بکتا گرج رہا تھا، بار بار ہاتھ اٹھاتا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے سچ بولا تھا، پر وہ یقین کرتا تب نہ۔ وہ مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ رونے تڑپنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ کھیل پوری رات جاری رہا تھا۔ گالیاں، تانے، تشدد، اذیت، بے پناہ اذیت۔ یہ بہت بری رات تھی، بہت طویل رات تھی۔ آنکھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔
مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے، ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی۔ معلوم ہمیں بھی ہیں تیرے بہت سے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ ہمراہ تیرے پھول کھلاتی تھی جو دل میں، اب شام وہی درد سے خالی نہیں جاتی۔ ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سلیمان، تم نے اپنے ہی خاندان کی عزت کو داغدار کر دیا۔ لعنت ہے تم پر۔ حسد صاحب بری طرح چلا رہے تھے اور وہ نظریں جمائے خاموش تھے۔ مجھے کبھی یقین نہ آتا اگر تم اپنے منہ سے اعتراف نہ کرتے۔ تم گھٹیا انسان ہو، تمہاری خاندان میں کوئی جگہ نہیں۔ ساری زندگی سوائے شرمندگی کے تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئے تھے۔ عثمان نے بڑھ کر تھامنا چاہا پر وہ جھٹک گئے۔ اسے کہو ان کا پتہ بتا دے یا انہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے، ورنہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں، مر گیا یہ میری طرف سے۔ میں آپ کے لیے بہت پہلے مر چکا تھا۔ آپ ایک جابر انسان ہیں، صحیح اور غلط میں ساری عمر فرق نہ کرنا آیا آپ کو۔ آپ ہمیشہ سے دولت کے نشے میں دھت ایک مغرور اور گھمنڈی آدم خور انسان تھے۔ دوسروں کو نوچ پھینکنے کی یہ خوبی ابراہیم نے آپ سے ہی لی ہے۔ سلیمان، وہ جو کبھی زبان تک نہ چلاتا تھا، اس کے منہ سے ایسے وحشت بھرے الفاظ انہیں گنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ عثمان نے انہیں باز رکھنا چاہا تھا پر وہ نہیں رکے۔ مت روکیں مجھے، اور آپ بھی سن لیں، میں ان کا پتہ نہیں ہی دوں گا۔ دل و جان سے حفاظت کر رہا ہوں۔ جو کر سکتے ہیں کریں، زمین کھودیں یا پرواز کریں، آپ میرے جیتے جی انہیں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں گئے ہوئے، اور وہ پچھلے 2 دن سے اذیت میں مبتلا تھی۔ ابراہیم اس سے رگلوانا چاہتا تھا اور اسی چکر میں وہ اسے کس حد تک ایذا پہنچا چکا تھا اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ ساجدہ بی بی ہی اسے کھانے پینے کا سامان پہنچاتی اور آنسو پہنچتی دلاسا دیتی تھی، پر اس کے جسم اور روح پر لگے زخم اسے اندر ہی اندر مار رہے تھے۔ وہ مر رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ آروشہ سے ملے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ 3 ماہ کی چھوٹی بچی تھی۔ ابراہیم نے اسے چھین کر ایک نئی اذیت دی تھی۔ اب بھی وہ دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے وہ ویسے ہی پڑی رہی، ہمت جواب دے چکی تھی۔ سلیمان نے اعتراف کر لیا ہے کہ ماہی کو اس کتے کے ساتھ بھگانے میں اس کا کیا کردار ہے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی تھی اور اسے لگا پورا وجود پانی بن کر بہہ گیا ہے۔ اب تم بھی مان جاؤ۔ اس کا چہرہ اپنے فولادی پنجے میں جکڑتے قریب کرتے گرایا تھا۔ وہ سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگی، خود کو ایک نئی اذیت کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، وہ طرح طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کتیا ہونا، اسی کمظرف انسان کی بہن جس نے ہمارے گھر میں نقب لگائی۔ تم مجھے ان کا پتہ بتاؤ گی ورنہ تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھی۔ پھر اٹھ کر دراز سے چاقو اٹھا لایا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کے تکتے وہ اب اس کے بازو پر کٹ لگا رہا تھا۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی، ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخ رہی تھی، پر اسے رحم نہ آیا۔ ہم آج بھی ہیں سوچ میں ڈوبے ہوئے محسن، خود سے کبھی دنیا سے روٹھے ہوئے محسن، دینے کے لیے اس کو جو ہم نے سنبھالے تھے، وہ پھول کتابوں میں ہیں سوکھے ہوئے محسن۔ وہ اپنی جفاؤں میں کچھ کمی کرے تو آج ایک عمر ہوئی شہر وہ چھوڑے ہوئے محسن۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انہیں پیار ہے ہم سے، ہم آج بھری بھرم میں جھوٹے ہوئے محسن۔ آغوش میں ان کی ہمیں راحت جو ملی ہے، ہم آج کچھ اندر سے ہیں ٹوٹے ہوئے محسن۔ مہر، یہ آواز شناسا تھی۔ وہ پلٹی تو سلیمان کو کھڑے پایا۔ وہ تیزی سے رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ پہچان ہی نہیں پایا تھا۔
وہ جو کبھی حسن کی ملکہ ہوا کرتی تھی، سامنے موجود لڑکی تو بس ہڈیوں کا ڈھیر رہ گئی تھی۔ مہرو سنو، وہ پھر سے مہرو کہہ رہا تھا۔ اب کی بار وہ رک گئی، نہ چاہ کر بھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری اذیت کی پرواہ کیے بغیر یہ قدم اٹھا لیا۔ مجھے تمہارا سوچنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں تم بہت اذیت میں ہو، وہ لاچاری سے سر جھکائے ہی کہہ رہا تھا۔ تم میری اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنی شدت سے بولی تھی کہ اسے لاجواب کر گئی۔ آنسو گال بھگو رہے تھے۔ مجھے اس اذیت سے چھٹکارا صرف ایک ہی صورت مل سکتا ہے کہ زندگی دگا دے جائے، اس نے کہا تھا، اور سلیمان کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ کتنی بڑی بات کہہ گئی تھی۔ بھیا سے کہنا واپس نہ پلٹیں، میری خاطر بھی نہیں، میں نے انہیں معاف کیا۔ اس کا لہجہ اتنا ٹوٹا بکھرا تھا، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ پھر سے آن دھکا تھا۔ شاید قسمت ایسا ہی چاہتی تھی کہ وہ ہر اس لمحے وہاں پہنچ جائے۔ وہ ایک دم چونکی، سامنے موجود ہیولے کو دیکھتے اس کے چہرے پر جو زلزلے کے آثار پیدا ہوئے تھے وہ سلیمان کی نظروں سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ اس نے پہلے کہ ابراہیم آگے بڑھتا وہ تیزی سے مڑی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ ابراہیم حقارت بھری نظریں سلیمان پر ڈالتا پلٹا تھا اور دروازہ بجانے لگا۔ مہر دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، وہ تابڑ توڑ بجا رہا تھا۔ میں دروازہ توڑ دوں گا مہر۔ مہر بے قراری بڑھی تھی۔ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اب کے بے چینی نمایاں تھی۔ سلیمان نخوت سے سر جھٹکتا پلٹ گیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس لمحے کے بعد کیا قیامت آنے والی تھی تو وہ شاید ساری عمر وہیں کھڑا رہتا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ خاموش ہوئے تو آروشا کی بے قرار آواز گونجی۔ کچھ ہی دیر میں مہر کی لاش کمرے سے ملی تھی۔ ابراہیم موجود نہیں تھا، پر مجھ سمیت سب کو یقین تھا کہ اس کی جان ابراہیم ہی نے لی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کا جنازہ اٹھنے سے قبل وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا، اور پھر وہ شہر چلا گیا، بغیر کسی سے ملے رات کی تاریکی میں تمہیں لے کر غائب ہو گیا۔ بہت عرصہ وہیں رہا، کسی سے کوئی رابطہ کیے بغیر۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، اندر ہی اندر میں بھی کڑ رہا تھا، خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کاش میں نے وہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے مہرو کے بارے میں سوچا ہوتا۔ ماہی سے مجھے بہت محبت تھی، میں اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ انہیں غائب کر دوں۔ بابا جس شخص سے اس کی شادی کروا رہے تھے اس سے 20 سال بڑا عیاش انسان تھا، میں برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ قدم غلط تھا یا صحیح میں نہیں جانتا، پر اس کے بعد جو ہوا اس کے افسوس اس میں آج تک جلتا ہوں۔ سبحان کی پیدائش پر میں خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا، تبھی ملنے چلا گیا۔ یہ میری غلطی نہیں تھی، میں جانتا نہیں تھا بابا ابھی تک ان کی تلاش میں ہیں۔ وہ میرے ذریعے ان تک پہنچ گئے تھے، اور پھر ایک دن میرے آدمی نے اطلاع دی کہ ماہی اور یوسف کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اندازہ کر سکتی ہو باپ نے بیٹی کو مروا دیا تھا، پر خوش قسمتی سے سبحان بچ گیا۔ میں غم سے نٹھار اسے حویلی لے آیا اور اماں کی گود میں ڈال دیا۔ ابراہیم کی جدائی کے بعد انہیں ماہی کے غم نے ادموا کر دیا تھا، تبھی میں نے بھی رختے سفر باندھ لیا۔ میں وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، اجڑی ویران حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، پر گاؤں چھوڑ کر نہیں گیا۔ بابا نے مجھے پہلے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ میں نے سادگی سے زندگی شروع کی، لیکن ایک بات مجھے آج تک سمجھ نہ آ سکی، کیا اسے واقعی مہرو سے محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو اس نے مہرو کو کیوں مارا؟ اگر نہیں تھی تو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ وہ جانے کیا چاہتا تھا؟ اتنا ظلم کرنے کے باوجود اس کا دل ہلکا کیوں نہیں ہوا تھا؟